اختلاف تبھی شروع ہوتا ہے جب آپ کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، اور نمبر دو، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی چیز کو پازیٹیو نہیں لیں گے تو اختلاف بڑھے گا، اور جب آپ کسی نیگیٹو چیز سے نفرت کریں گے تو پھر اختلاف کم ہوگا۔ اسی طرح جب اختلاف کم ہوگا تو آپ ایک دوسرے سے زیادہ کنیکٹ ہوں گے، کیونکہ ابھی پہلے آپ کہہ رہے تھے۔ اب رولا یہ ہوتا ہے کہ اختلاف کے لیے کافی سارے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو سوشل اختلاف ہوتا ہے جو آپ اپنے قریبیوں سے کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا اختلاف سوسائٹی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، پھر انٹر سوسائٹی ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے پوری دنیا پہ اس کے اثرات نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حل یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو اپنا سوشل ایریا آپ کے قریبی لوگوں کا ہے ان سے ہم آہنگی کے ساتھ جینے کا طریقہ سیکھیں اور اختلاف کو کم کریں۔ جب اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر آپ کا پیغام آپ کے دوسرے ان لوگوں تک پہنچے گا جو آپ سے تھوڑا سا دور ہو۔ لیٹر آن آپ اس کے فوائد جو ہیں بہت دور تک محسوس کریں گے، اور اختلاف کی وجہ سے فوائد تو نہیں ہوتے، کسی بھی جگہ پہ نقصان ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں ہیں اور اپنے مسز کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں تو اس سے آپ کے گھر کا سارا سسٹم اپسیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر بچوں سے آپ کے اختلافات ہیں تو وہ ثمرات جو آپ بچوں سے obtain کرنے کی خواہش رکھتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اسی طرح جب آپ کے اختلافات سوسائٹی میں جائیں گے تو پھر آپ سوسائٹی کے ساتھ جو فوائد آپ نے سوسائٹی سے لینے تھے یا آپ نے اس سوسائٹی کو دینے تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ اس لیے اختلاف، اور دوسری بات، بنی نوع انسان میں جتنے مذاہب آئے ہیں یا جتنے آرگنائزیشن آئے ہیں انہوں نے اختلافات کو منیمائز کرنے کی کوشش کی ہے جن کا کنسٹرکٹیو بیہیویئر رہا ہے۔ لیکن اگر ڈیفینیٹلی ایک انسان جب دوسرے انسان کے ساتھ ملتا ہے تو کچھ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈفر کر جاتی ہیں اور وہی اختلاف کا باعث بنتی ہیں۔ لیٹر آن جب یہ اختلاف بڑھ جاتے ہیں تو اس کے نقصان اس حد تک کو ہو جاتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو مرڈر تک چلے جاتے ہیں اور بہت مشکل ہو جاتا ہے۔